جس کی عین حرم حق ولادت ہو جائے، جس کی عین حرم حق ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلۂ ارباب ارادہ ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم صلوات پڑھیے بر محمد آل رضا جہاد کی جب لے کے مر گئے اکبر، جہاد کی جب لے کے مر گئے اکبر،
کون شاہ یہ کیا ہم سے کر گئے اکبر ضعیف باپ سے چھٹ کر کدھر گئے اکبر ہمیں بھی پاس بلا لو جدھر گئے اکبر ہمیں بھی پاس بلا لو جدھر گئے اکبر وہ برچی سینے پکائی کہ دل سے نہ کی وہ برچی سینے پکائی کہ دل سے نہ کی ضعیف باپ کی تنہائی پر نگاہ نہ کی رضا جہاں کی سلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. صورت ہے لیکن اپنی جگہ خود کتاب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. وہ آ رہا ہے فوج اردو سے نکل کے ہوئے، وہ آ رہا ہے فوج اردو سے نکل کے ہوئے. اکبر تیری اذان کا یہ پہلا جواب ہے.
اکبر تیری اذان کا یہ پہلا جواب ہے. اکبر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نبی کا شباب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. اکبر اذان کے وقت سراپا رسول تھا. اکبر اذان کے وقت سراپا رسول تھا. اور اب منزل جہاد ہے، اب بو تراب ہے. اب منزل جہاد ہے، اب بو تراب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. جذبہ کبھی کٹا ہے کسی ضرب تیغ سے. جذبہ کبھی کٹا ہے کسی ضرب تیغ سے. لوگوں حسین فرد نہیں انقلاب ہے. لوگوں حسین فرد نہیں انقلاب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. اکبر کی سمت ہے نگاہ وارث رسول. اکبر کی سمت ہے نگاہ وارث رسول. اور دین خدا کے لپا سوال شباب ہے. دین خدا کے لپا سوال شباب ہے. اکبر نبی نہیں ہے، نبی کا شباب ہے. خود دھوپ سایہ ہو جو اشارہ کریں امام. خود دھوپ سایہ ہو جو اشارہ کریں امام. پھیرا تھا جو علی نے وہی آفتاب ہے. پھیرا تھا جو علی نے وہی آفتاب ہے. اکبر نبی نہیں ہے. فاتحہ. اکبر نے کچھ بہار نہ دیکھی شباب کے.
اکبر نے کچھ بہار نہ دیکھی شباب کی، تکلیف 3 روز سہی کہتے آپ کی، شدت وہ پیاس کی وہ تپش آفتاب، اور بے کسی وہ صبت رسالت ماں، ہائے ہائے، اور بے کسی وہ صبت رسالت ماں، سینہ چھدے پسر کا تو کیا دل کو کر پڑے، ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے، ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے، ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے۔ یہ ذکر تھا کہ آ گیا رن میں وہ خستہ جاں، اکبر کو بولے دیکھ کے کچھ فوج کے جوان، کس خان ماں کا آہ مٹاتا ہے یہ نشان، کس باغ کی بہار کو کرتا ہے بے خزاں، کس باغ کی بہار کو کرتا ہے یہ خزاں، کس باغ کی بہار کو کرتا ہے یہ خزاں، کس ماں کو اپنے سوگ میں اس نے بٹھایا ہے، کس باپ کے جگر پا چھری کو پھرا، کس باپ کے جگر پا چھری کو پھرا، ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلام، یہ وقت کارزار ہے ایسا کنان شاہ، بس ہے یہی بساط شہنشاہ خاص، مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام، مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام، لوٹو جناب فاطمہ زہرا کے باغ، ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چراغ، ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چراغ، ہاں غازیوں نہ اس کی جوانی کا غم کرو، نیزے پر نیزے مارو ستم پر ستم کرو، برچھی اٹھاؤ ہاتھ میں تیغیں علم کرو، نخل مراد سبتے نبی کو قلم کرو، نخل مراد سبتے نبی کو بیٹھنے قلم کرو، ارے بیٹا نہ جب رہا تو کدھر جائیں گے حسین، گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے، گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے، گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے، سنتے ہی حکم دوڑ پڑی فوج ہے ستم، تلوار ایک لگی کہ ہوئی پسلیاں قلم، یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں
سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز دم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز غلطا کرو نہ رحم تنے پاس پاش دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑے صدا یہ سنتے ہی بس شاہ بحرو بس سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہنستے تھے اہل شر کہتا تھا شمرو اے پسرے سید البشر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا برچھی ہماری سینہ اکبر پچل گئی دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دو بند کی زحمت پھر گرتے پلتے لاشیں عباس پر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے ہم ڈھونڈنے کو چار طرف ننگے سر گئے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کدھر معلوم ہے تمہیں علی اکبر کدھر ارے لایا ہوں التجا یہ برادر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کے آخری بند ناگاہ آئی حضرت زہرا کی یہ صدا ہائے ہائے حسین تیرے تڑپنے کے میں فدا دم توڑتا ہے گود میں میری یہ محلقہ مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل ارے دیکھے یہ تم کو تم اسے ایک بار دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار دے اکبر نے کچھ بہا ہمارے جگر سلوات
کبھی غم ایمان کیا کیا حیات عرض کی ہیں غلطیاں کس درجہ ہونا ہے یہ داستان تفصیل سے کہوں تو پلک کانپنے لگے دوزخ کی پرتشن سے جھانکنے لگے اس خون چکا حیات کے عالم کیا کہوں قدرت نہیں پھسائے ایام کیا کہوں دارائے کائنات کے نام کیا کہوں یہ داستان مرحمت عام کیا کہوں کہہ دوں تو دل سے خون کا چشمہ ابل پڑے اور چپ رہوں تو منہ سے گلے جان کر پڑے یوں تو ہمیں ماش کا تو دن ہے اور تکلیف جان گزار دیے بکاں ہے اور لب کش لگی ایک شیب و عذاب خزاں ہے اور اعلان امر حق مگر داستان ہے اور گفتار شکمائے آغامی شود یوں حرف حق بلند شود دارمی شود ہاں اس بلا سے کوئی بلا بڑی نہیں کیا اس کو علم جس پر یہ بکھا پڑی نہیں کشتوں کی اس کے لاکھ بھی اکثر گڑی نہیں اعلان امر حق سے کوئی شے بڑی نہیں بے جرم خود کو جرم نے جو راندھ لے وہ آئے اس راہ میں جو سر سے کفن باندھ لے وہ آئے اور بالخصوص بند ہو جب ہر در نجات حق تک نہ لب ہو دست میں باطل لگے فراق دستے اجل میں ہو زن و فردم تک کی رات ذات دستے اجل میں ہو زن و فردم تک کی رات حائل عمر گردیس میں دے دے کے ایک رات یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل اس تہلکے کو چاہیے خوف البشر کا دل وہ کربلا کی رات وہ ظلمت ڈرانی وہ مرد بے پناہ کے سائے میں زندگی خیموں کے گرد و پیش وہ پرہو خاموشی خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موجودی تھی پشت وقت
بار علم سے جھکی ہوئی ارض و سما کی سانس کی گویا رکی وہ رات وہ فراق وہ موجوں کا خلقشار عابد کی کرمٹوں کو بے چاہی کا بار وہ زلزلوں کی زد فخاکین کا وقار اصغر کا اضطراب وہ جھولے میں بار بار اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماں کا ہاں وہ رات دہشت و رجا کی رات افسون جان کنی و تلسم قضا کی رات لب تشنگان ذریت مصطفیٰ کی رات جو حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات شبیر نے حیات کا عنوان بنا دیا اس رات کو بھی صبح درخشاں بنا دیا تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دستے تباہ تو عزم ہے دستے بلاؤ ہم صبر مسیح و جرت صفرا کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدروح میں ہے جس سرما کا اس میں گرامی حسین ہے حسینیت حسینیت نعرہ حیدری جس کی رگوں میں آتش بدروح ہے جس سرما کا اس میں گرامی حسین ہے جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا کے مٹا کر حیات کو آپ کی جو منار عظمت ہے وہ حسین اب بھی جو محل درس محبت ہے وہ حسین جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا ہر چند اہل جو نے چاہا یہ پا رہا ہو جائے محب
یاد شہیدان کربلا باقی رہے نام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا زور ابھی زور نہ چل رہا عباس نام بھر کے روح سے کھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا مجروح ناکام تنہا کھڑا ہوا تھا جو لاکھوں کے درمیان گھیرے ہوئے تھے جس کو گھیرے ہوئے تھے تیر و تبر نامتوں سے نام اور سو رہا تھا موت کے بستر پکار اتنا تھا کہ حق کی رفاقت سے کام لے اٹھنے لگے اگر تو کوئی بہت کام لے بہر صورت میں نے اپنے فریضے کو وہاں اپنے مناسب وقت تک پہنچا کر ختم کیا. یہاں صرف اس لیے آ گیا ہوں کہ یہاں سے تقریر ریلے ہوتی ہے. ریلے کے احباب مایوس نہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرے معالج یہ سن کر پریشان ہوں گے کہ میں تکلیف کی شدت میں یہ چند جملے آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے. مختلف مقامات پر اس ریلے کے بعد علم اٹھنے والے ہیں. آج علم علی اکبر کے اٹھیں گے. میں حاضر ہوں اس لیے کہ اگر مقدرات عزیز علیم میں یہی ہے کہ میں تقریریں نہ کر سکوں تو کم از کم میری طمانینت کا باعث ہوگا اور دل مطمئن ہوگا کہ میری آخری تقریر شہزادے علی اکبر کے لیے تھی. میں نے آپ کو ہمیشہ زحمت دی اور میں اس کے لیے معافی کا خواہاں ہوں. گھبرانے کا مقام نہیں ہے. اپنے فرائض منصبی کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے. بہرحال آپ رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ آپ کے بچوں کو صحت سے رکھے. اللہ آپ کے کاروان محبت کو اسی طرح سے محشر تک لے جائے جہاں شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. بہرحال اب چونکہ ایسے موقع پہ 2-4 دقیقے ہی آپ کو زحمت دینی ہے، اس لیے قبل اس کے کہ میں ان باتوں کو کہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ امر واضح ہو جائے کہ بہر صورت ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس مقصد سے کنارہ کرنا، پیچھے ہٹنا، اپنے ماحول سے متاثر ہو کر مقصد کو چھوڑ دینا نامناسب ہے. یہ چند جملے تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی.
علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی. میں پٹیل پارک میں یہی کہہ رہا تھا، زینب نے بھی اجازت دی، ام لیلہ نے بھی اجازت دی. حسین ابن علی بیٹے کا ہاتھ تھام کے اپنے خیمے میں آئے اور نانا کے تبرکات کا صندوق طلب کیا. نانا کا عمامہ نکال کے بیٹے کو پہنایا، نانا کی عبا پہنائی، نانا کے اسلحہ جنگ سے آراستہ کیا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا علی اکبر جب کبھی نانا کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا تھا میں تمہاری صورت دیکھ لیا کرتا تھا. علی اکبر جاؤ، علی اکبر اللہ کے حوالے کیا. یہ کہہ کے بیٹے کا ہاتھ تھام کے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا خداوندہ تو گواہ رہنا کہ اب میں اس لشکر کی طرف اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، منطق میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا. اس کے بعد کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آواز دی کوئی ہے میرے بیٹے کے لیے سواری کا لانے والا؟ کسی نے گھوڑے کو حاضر کیا. حسین ابن علی آ کے نزدیک کھڑے ہو گئے. علی اکبر نے باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، رکاب میں پاؤں رکھ کے پشت زین پر بلند ہوئے اور ایک مرتبہ باپ کو سلام کر کے جب چلے تو مڑ کے دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے. گھبرا کے کہا بابا کیا بات ہے بابا؟ کہنے لگے علی اکبر آہستہ چلو، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میری جان جا رہی ہے. علی اکبر آہستہ چلو. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے، حسین ابن علی کے قریب آئے، آقا کے گوش ہمایون میں کچھ کہا. حسین ابن علی خیمے کی طرف روتے ہوئے آئے، بہت پکار کے روئے. زینب نے کہا کہ آقا صبح سے کیسے کیسے عزیز مارے گئے، کیسے کیسے رفیق مارے گئے، مگر کبھی آپ پکار کے نہیں روئے. فرمایا بہن دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بہن یہ جوان بیٹا مجھے وصیت کرتا ہے کہ بابا جب میں مر جاؤں میری لاش خیمے میں نہ لانا بابا، میری ماں غریب ہے، میری ماں پردیسی ہے، مر جائے گی. علی اکبر روانہ ہوئے. حسین ابن علی نے تناب خیمہ پہ سر رکھ دیا، بیٹے کی جنگ کو دیکھنا شروع کیا. زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ مڑ کے کہا زینب ام لیلہ کہاں ہے؟ اور کیا یہی کھڑی ہے؟ کہا زینب ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ارے جائے دعا کرے. ام لیلہ اپنے خیمے میں آئی، فرش الٹ دیا، مٹی پر بیٹھ گئی، سر کے بالوں کو کھول دیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا من راد یوسف الی یعقوب و یا من راد اسماعیل الی حاجر. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، میرے لال کو ایک مرتبہ پھرانے کی اجازت دے. یہ دعا تمام نہ ہوئی تھی. دیکھا علی اکبر تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکاتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے، سلام کیا. کہا بابا آپ نے علی اکبر کی جنگ دیکھی، بابا آپ نے علی اکبر کی لڑائی دیکھی. کہا بیٹا کیوں نہ ہو، حیدر کے پوتے ہو، کیا کہنے تمہاری لڑائی کا. کہنے لگے بابا آج ایک حسرت رہ گئی بابا، بابا اگر ذرا سا پانی کہیں سے مل جاتا تو آپ دیکھتے علی اکبر کی جنگ کو. رو کے کہا میرے لال جاؤ ساقیہ کوثر سیراب کریں گے، جاؤ علی اکبر. علی اکبر ادھر گئے اور ادھر حسین اب خیمے کی طرف نہیں دیکھتے، آگے آگے بیٹا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسین آگے بڑھ
تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی بابا بابا. علماء مقاتل بیان کرتے ایک مرتبہ نہیں پکارا